کہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان پر زور دیا جاتا ہے، مثلا توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ان چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے جو منکرین رسالت ہیں، جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے، ان کی تردید کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اتنے انبیاء کے واقعات بتا کر کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جنہیں جھٹلایا جا رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا جس طرح آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو تھے، ایک اعتراض مشرکین مکہ یہ بھی کرتے تھے کہ هل هذا الا بشركم افتأتون السحر وانتم تبصرون، اس میں یہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ کے نبی اگر یہ نبی ہیں تو انسان کیسے ہے، انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی اور فرمایا وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کو بھیجا ہے، جن پر بھی ہم نے وحی نازل کی، وہ مرد ہی تھے، انسان ہی تھے، انسانوں میں سے ہی ہم نے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کی دو قسم ہیں، ایک قسم وہ ہے جو غیر علماء جن کے پاس علم نہیں ہوتا، اور دوسری قسم وہ ہے جو اہل علم کی، جو علماء ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو جو غیر اہل علم ہے، جو غیر علماء ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ علماء سے سوال کیا کرو، علماء سے پوچھا کرو۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے واحد ہونے کی، ایک خدا ہونے کی عقلی دلیل دی ہے، اور فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہوتا، اس زمین و آسمان میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہوتا، یعنی اگر ایک سے زائد خدا ہوتے، لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان کا پورا سسٹم درہم برہم ہو جائے۔ ظاہر ہے ایک خدا چاہتا کہ اس طریقے سے ہو، دوسرا چاہتا کہ دوسرے طریقے سے ہو، تیسرا چاہتا تیسرے طریقے سے، خداؤں کی ہی درمیان ایسی لڑائی ہو جاتی کہ یہ پورا جو سسٹم ہے کائنات کا، یہ ختم ہو، درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کا سسٹم درہم برہم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اتنے پرفیکشن کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، اور ایک ہے اللہ رب العالمین، ایک سے زائد خدا نہیں ہو سکتا، اللہ ایک ہی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہوتا یہ تھا کہ مشرکین مکہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ ہم علیہ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے منتظر ہیں، کہ جب ان کی موت ہو جائے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے، علیہ باللہ وہ کہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب انہوں نے یہ باتیں کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی جب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی ہے یقیناً، لیکن یہ مشرکین تھوڑی بچ جائیں گے، تمہیں بھی تو مرنا ہے۔ جو تم مذاق اڑا رہے ہو رسول اللہ کا، تم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہو، تو آخر تمہیں بھی تو مرنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم خیر اور شر سے تمہیں آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر واپس آنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں اعمال کے وزن کرنے اور تولنے کا ذکر فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ انصاف کا ترازو اس دن قائم کیا جائے گا، انصاف کے ساتھ اعمال کو وزن کیا جائے گا، اور اس دن کسی بھی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے جتنا جو کیا ہے اس کے مطابق اس کو جزا و سزا ملنی ہے، ایکسٹرا کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی، اور وہ اللہ کی ہدایت اور رشد پر قائم تھے، اور اپنی قوم جو کہ بت پرست قوم تھی اس کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، لیکن ان کے باپ جو تھے حضرت ابراہیم کے آزر، وہ بتوں کو بنایا کرتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی، اپنے والد کو بھی دعوت دی، لیکن سب نے ان کی دعوت کو ریجیکٹ کیا۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ ان کی کوئی عید تھی، تو اپنے میلے میں وہ لوگ سارے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم سے بھی کہا چلنے کے لیے، لیکن یہ نہیں گئے۔ تو جب پوری قوم چلی گئی میلے میں، تو حضرت ابراہیم بت خانے میں داخل ہوتے ہیں، اور جتنے بت ہوتے ہیں سب کو توڑ کر وہ کلہاڑی جو ان بتوں میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے پوری قوم آتی ہے۔ اچھا میں یہاں پہ یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ پیغام، یہ جو میں بتا رہا ہوں، اس واقعے کو بتانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلمان بھی یہ کام کرنے لگ جائے کہ مندروں میں داخل ہو کے کو توڑے، نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے، خصوصاً ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ ہے۔
جیسے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ معاہدہ ہے، ہر مذہب کے لوگ ہوں گے، سب کو ایکول رائٹس ملنا ہے اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، تو معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی جب نئی نئی جگہوں کی وہ انہیں فتوحات حاصل ہوتی تو ان جگہوں پہ جاتے ہی وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑتے، بلکہ وہ غیر مسلمین بھی جو کہ اسلامی حکومت میں رہتے تھے ذمہ بن کر، انہیں یہ حق دیا جاتا تھا اسلامی حکومت کی طرف سے کہ آپ کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کی جان کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کے مال کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کے عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت رہے گی، کوئی زور زبردستی آپ کو مسلمان نہیں بنائے۔ یہ میں نے بیچ میں اس لیے کہہ دیا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بھی کسی بھی ویڈیو کو بیچ سے کراپ کر کے اب یہ بتانے لگ جائے کہ بھئی مفتی شمائل صاحب یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بتوں کو توڑا جائے مندروں میں گھس کر، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو الحمدللہ ایسے آرگنائزیشن سے تعلق نہیں رکھتے ہیں جو یہ علل اعلان کہتے ہیں جو لوگ کہ بھئی ہم ساری مسجدوں کو ڈھا دیں گے، ہم مسلمانوں کو قتل کر دیں گے اور اس ملک سے نکال دیں گے، انہیں ذلیل و رسوا کریں گے، ان کی آذانیں بند کروا دیں گے۔ تو ہمارا تعلق ایسے ایکسٹریمسٹ گروپ سے نہیں ہے، ہم تو مسلم ہیں، اور مسلم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کی فکر کرتا ہے۔ تو ہاں ہم یہ تو علل اعلان کہیں گے کہ بھئی جو لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ آپ اگر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں آپ گمراہی میں، ہدایت صرف ایک اللہ کی اطاعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اس میں تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی لاگ لپیٹ والی بات نہیں ہے، کلیئر کٹ بات ہے۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے ایک اللہ کی اطاعت کی، آپ کو کامیاب ہونا ہے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی، اس دین کو، دین اسلام کو چھوڑ کر آپ کسی بھی مذہب کو اختیار کریں گے آپ باطل پر ہیں، یہ میں صاف کہہ رہا ہوں۔ لیکن مسلمانوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کی عبادت گاہوں کو وہ نقصان پہنچائے، خصوصاً ہماری شریعت میں۔ حضرت ابراہیم کا مسئلہ ہی الگ تھا، یہ انہی کی قوم میں سے تھے اور وہاں پہ کچھ ایسا معاہدہ نہیں تھا، اور انہیں چونکہ پوری قوم، ایک نبی تھے، انہیں پوری قوم کو دعوت دینی تھی اور ان کے عقیدے پہ طنز کرنا تھا، انہیں بتانا تھا، اس وجہ سے یہ خاص واقعہ بیان کیا گیا۔ تو جب یہ ہوا کہ قوم واپس آ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی سارے معبودوں کو جو ہے سارے ٹوٹے پڑے ہیں، سارے بت۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم نے ہی کیا ہوگا، ابراہیم جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ تو انہیں بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کیا یہ، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم؟ حضرت ابراہیم فرماتے نہیں، قال کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ جو بڑا بت ہے جس کے اوپر کلہاڑی انہوں نے کندھے پہ رکھ دی تھی، انہوں نے کہا کہ اس بت نے سب کو توڑ دیا۔ تو سب کہتے بھئی اب ہم اس سے کیسے پوچھیں گے، یہ کیسے توڑ سکتا ہے، اس سے کیسے بات کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا تو پھر عقل نہیں ہے تمہارے پاس، کیسے عبادت کرتے ہو تم ایسی چیزوں کی جو اپنے نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے وہ چیز، تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو پھر بہرحال قوم غصے میں آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آگ میں ڈالا جائے اور انہیں سزائے موت دے دی جائے۔ تو پھر انہیں آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کیا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکی اللہ کے حکم سے، نبی تھے، یہ معجزہ تھا ظاہر ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ایسا ہو، یہ اللہ تعالیٰ معجزات کو ہر وقت تو نہیں صادر فرماتا، یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا۔ اب اگر پھر بعد میں کتنے ایسے مسلمان رہے، کتنے ایسے اللہ کی طرف دعوت دینے والے رہے کہ صرف اسلام کی بنیاد پہ انہیں زندہ جلا دیا گیا اور جل گئے، ختم ہو گئے، تو وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی حضرت ابراہیم کو تو بچایا گیا تھا ہمیں بھی بچایا جائے، نہیں، یہ معجزات کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا تو دار الاسباب ہے، یہاں کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ چلنا ہی ہے۔ اجر تو اصل موت کے بعد ملنا ہے، جو انعام ملنا ہے موت کے بعد۔ جو جل کر مر گئے مومن وہ شہید ہو گئے، شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے، اور جس آرام میں ابھی ہے، وہ جس عیش و عشرت میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی کاش ہمیں واپس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا جائے تاکہ ہم بتا دیں لوگوں کو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے، تو اتنے آرام میں ہے وہ۔ ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے کہ بھئی اس دنیا سے مر کے چلے گئے، وہ زندہ ہے اللہ کے یہاں، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ سارے وہ مسلمان جنہیں ظلماً قتل کیا جاتا ہے، چاہے ہندوستان میں ہو، فلسطین میں ہو، کہیں بھی ہو، جن کو قتل کیا جا رہا ہے اس بنیاد پہ مارا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، انہیں خوشخبری ہو، آپ سب کو خوشخبری ہو جو اللہ کے راستے میں تکلیف جھیل رہے ہیں، آپ کے لیے اللہ نے وہ اجر رکھا ہے جو ہر ایک کو نہیں ملنا۔ بہرحال حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 78 میں حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی نبی۔ حضرت داؤد باپ ہیں حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔ حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت سلیمان بھی نبی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں ان کے۔ ہوا یہ، اچھا دونوں اللہ کے نبی باپ بیٹے، ایک مسئلے میں دو لوگوں کا اختلاف ہوا یہ کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں اور ایک شخص کے پاس کھیت ہے، تو جس شخص کی بکریاں تھیں اس کی بکریوں نے اس دوسرے شخص کے کھیت کو کھا لیا۔
تو اب دونوں میں لڑائی ہو گئی. اب دونوں پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کہ بھئی آپ فیصلہ فرما دے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معلوم کیا کہ بھئی دیکھو یہ جو کھیت کو اس کی بکریوں نے کھا لیا ہے، اس کھیت کی قیمت کیا بنتی. کھیت کی قیمت کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ بکریوں کی جتنی قیمت ہے اتنی ہی قیمت کھیت کی تھی. تو حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ بکری والے اپنی تمام بکریاں کھیت والے کو دے دے. اب یہ دونوں آگے چلتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس، یعنی حضرت داؤد کے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور سیم کیس کو پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ ہے، ایسا ایسا ہے، آپ فیصلہ فرمائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑا الگ فیصلہ فرماتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس کی بکریاں ہیں وہ یعنی جس کی بکریوں نے اس کا کھیت کھایا ہے وہ کھیت والے کو اپنی بکریاں وقتی طور پر دے، وقتی طور پر، اور جس کی بکریاں ہیں وہ کھیت والے کے کھیت میں کام کرے اور کھیت والا بکریاں چراتا رہے اور اس کے دودھ کو استعمال کرتا رہے اور بکری والا کھیت میں کام کرے یہاں تک کہ کھیت واپس اتنا ہو جائے جتنا اس وقت یعنی بکریوں کے کھانے کے وقت کھیتی تھی اور کھیت تھا وہاں پہ، اس کو اتنا وہ جب ہو جائے واپس تو اس کے بعد جو ہے اپنی بکریاں وہ واپس لے لے اور اس کو اپنا یہ جو ہے کھیت اس کو واپس کر دیں. تو بہرحال یہ دو الگ الگ فیصلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت داؤد کی تردید فرمائی اور نہ حضرت سلیمان کی تردید فرمائی. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں اللہ کی طرف سے کوئی صریح نص یا آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ ایسے ہی فیصلہ کرنا ہوگا. یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا. حضرت داؤد نے اجتہاد کیا اور ایک فیصلہ کیا، حضرت سلیمان نے ایک اجتہاد کیا اور ایک فیصلہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے بھی فیصلے کو غلط نہیں کہا اور حضرت سلیمان کے فیصلے کو بھی غلط نہیں کہا، بلکہ اتنا کہہ دیا ففہمناہا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے میں زیادہ سمجھ دی. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ یہ زیادہ صحیح ہے، لیکن حضرت داؤد کے فیصلے کو غلط نہیں کہا کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے. اسی طرح معلوم ہوا کہ ایسے مسائل جس میں کوئی نص صریح موجود نہ ہو، صریح حدیث یا صریح آیت موجود نہ ہو، تو وہ اجتہاد والا مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ علماء اجتہاد کریں گے. تو اجتہادی مسائل میں جب دو نبی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو اجتہادی مسائل میں علماء اور فقہا کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے. تو جس طرح اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان میں سے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ بھئی ہاں سلیمان علیہ السلام کی جو رائے ہے یہ بہتر ہے، ہم نے انہیں زیادہ سمجھ لی. تو اسی طرح فقہا کے درمیان کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہو جائے کہ ایک کی رائے ہے ایک کی رائے ہے، وہ ایسا مسئلہ ہو جس میں اجتہاد کیا جائے گا، جس میں نص صریح موجود نہیں ہو، تو وہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ فقہا اور علماء اجتہاد کریں گے تو ظاہر اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے. اگر خلاف شریعت بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت داؤد کو غلط کہہ دیتے، لیکن ایسا نہیں کہا اللہ نے. اس کے بعد حضرت ایوب کا ذکر علیہ السلام، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرے، ان کا سارا ساز و سامان، گھر بار، اولاد سب ختم ہو گئے اور خود بڑی بیماری میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیک اہلیہ بھی دی، ان کی خدمت کر دی تھی. اور پھر ایک وقت آیا کہ تمام آزمائشیں ختم ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 87 میں، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی شرک کیا کرتی تھی، انہیں دعوت دی اسلام کی طرف، توحید کی طرف، لیکن ان کی قوم نے انکار کیا. تو آخر میں حضرت یونس علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو 3 دن کے بعد تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اللہ نے بتا دیا ہے. اب جب 3 دن گزر جاتے اور آخری رات ہوتی ہے تو اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے ہی حضرت یونس بستی سے نکل جاتے ہیں کہ بھئی اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو ہم مومن ہیں اس لیے ہم نکل جائیں گے. جیسے انبیاء علیہ السلام کو حکم ہوا، حضرت لوط کو بھی حکم ہوا کہ بھئی آپ راتوں رات نکل جائیے کیونکہ صبح عذاب آنے والا ہے. تو ایسے ہی حضرت یونس کی قوم پہ صبح عذاب آنے والا تھا تو حضرت یونس رات میں ہی نکل گئے، لیکن ہوا یہ کہ ابھی تک اللہ کا حکم آیا نہیں تھا کہ آپ نکل جائیں. اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی وہ نکل گئے بستی. تو قوم نے بہرحال پھر توبہ کر لی تھی، ان پہ عذاب نہیں آیا تھا حضرت یونس قوم پر. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت یونس نے بغیر حکم آنے سے پہلے ہی، یعنی حکم آنے سے پہلے ہی وہ بستی سے نکل گئے. اللہ کو یہ بات پسند، یہ کوئی گناہ کا کام انہوں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیا تھا. ٹھیک ہے، اجتہاد سے. تو بہرحال نکل گئے. تو انبیاء علیہ السلام کی شان چونکہ بہت بلند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انبیاء سے کوئی ایسا کام بھی نہ ہو جو خلاف اولا ہو. مقام انبیاء کا بہت اونچا ہے.
تو وہ وہاں سے نکل گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا اور وہ پھر سمندر میں انہیں ڈالا گیا، اور پھر وہ مچھلی نے کئی دنوں تک جو ہے انہیں نگل لیا، اور مچھلی کے پیٹ میں کئی دنوں تک رہے اور تسبیح پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں ہی غلط کرنے والوں میں سے تھا، میں نے ہی غلطی کی، میں نے ہی یہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں ان کی دعا قبول فرمائی، اور پھر مچھلی نے آپ کو باہر نکال کر کنارے میں رکھ دیا۔ تو بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اے مشرکین تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم میں جائیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر بعض لوگ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، تو نیک لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے آگے فرما دیا ان الذین سبقت لهم الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہ جو جن کے بارے میں اچھا انجام اللہ نے مقدر کر دیا، جو نیک لوگ ہیں، اچھے ہیں، وہ جہنم، ہاں وہ جنہیں خدا بنایا گیا اور وہ بھی خدا بنواتے تھے اور خود مشرک تھے، وہ بھی جہنم میں رہیں گے اور ایندھن رہیں گے جہنم۔ اس کے بعد پھر رحمت للعالمین کا ذکر ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آیت نمبر 107۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا، یعنی عالم انس ہو، انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنوں کے بھی، عالم جمادات ہو، تمام عالم، ہماری گیلیکسی ہو یا دیگر گیلیکسیز ہو، پورے یونیورس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور نبی بنا کے۔ ابھی فکر کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی مارس میں جا کے بسا جائے یا کہیں اور جا کے بسا جائے۔ آپ مارس میں چلے جائیں، جوپیٹر میں چلے جائیں، آپ مون میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ شریعت کے تابع رہیں گے، اور آپ کے لیے آخری نبی محمد الرسول اللہ ہی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے، صرف اس دنیا کے لیے نہیں، صرف پلانٹ ارتھ کے لیے نہیں، بلکہ پورے تمام عالمین کے لیے۔ اس کے بعد سورۃ الحج کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں حج کے بنیادی ارکان اور احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے سورت کو سورہ حج کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے قیامت کی ہولناکی کے ذکر سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اور قیامت آ رہی ہوگی تو پھر ہر وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی وہ اپنے بچے کو پھینک دے گی، بھول جائے گی، اور جو حاملہ عورت ہوگی وہ اپنے حمل کو ساقط کر بیٹھے گی، اور لوگوں کو دیکھ کے لگے گا کہ سب نشے میں ہیں، سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اس زلزلے سے اور پھر اس قیامت کے آنے سے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وما ہم بسکارا، لگے گا کہ نشے میں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ اللہ کا عذاب ہوگا جو کہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ اب قیامت کا ذکر ہے، اس کے بعد بعث بعد الموت کا ذکر ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا سب کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے پر شک ہے تو پھر اپنی خلقت پہ غور کر لو نا، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیسے کیا، ایک نطفے کی شکل میں تھے تم، اللہ نے کس طرح اس کو تبدیل کیا اور ایک مرحلے میں گزارا، اور پھر اس کے بعد تمہیں انسانی ڈھانچہ دیا، پھر انسان بنے، بچے رہے، پھر کیسے کیسے جوان ہوئے۔ تو جو اللہ اس بہترین پروسیس کے ساتھ تمہیں ایک انسان بنا دے رہا ہے، وہ اللہ اس انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ کیسی حماقت والی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آ گئے تو بعض لوگوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ دنیاوی فائدہ حاصل ہو گیا، تو اللہ نے ان کی تردید کی۔ اچھا، پھر جب دنیاوی فائدہ زیادہ حاصل نہیں ہوا تو اسلام سے پھر گئے وہ منافقین اور جو بھی کفار تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دنیا کو بھی ضائع کی اور آخرت کو بھی یہ ضائع کر بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کعبے کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ حضرت آدم نے جو تعمیر کی تھی، دیکھیں کعبۃ اللہ کی جو سب سے پہلی تعمیر ہوئی تھی وہ حضرت آدم نے کی، یہ سب سے پہلا گھر ہے کعبۃ اللہ، اللہ کی عبادت گاہ کے طور پر۔ تو حضرت آدم نے جو تعمیر کی تھی وہ عمارت ڈہ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتا دی تھی کہ یہ ہے وہ بنیاد جہاں پر آپ کو دوبارہ کعبے کی تعمیر کرنی ہے، جہاں پہ حضرت آدم نے پہلے کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے، اور پھر جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ تو پھر
حضرت ابراہیم نے مقام ابراہیم پر پتھر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں اب حج کی طرف آ جاؤ، حج کرنے کے لیے آؤ، تو وہاں سے پھر حج کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو آج تک جاری ہے۔ اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا اللہ نے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ بقرعید میں ہم جو قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں، اللہ فرما رہا ہے کہ ان جانوروں کا گوشت یا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تمہارا تقوی ہے جو ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی گوشت یا خون نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو تقوی دیکھنا ہے کہ کس نیت کے ساتھ یہ اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کے سامنے کر رہا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ احراق الدم ہے، یعنی ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے، تو یہ مقصد کسی اور چیز سے پورا نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کے بجائے آپ اس پیسے کو چیریٹی میں دے دیں، کہیں اور دے دیں، یہ غلط بات ہے۔ چیریٹی آپ دیں الگ طور پہ، لیکن قربانی کا جو مقصد ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلانا اولین مقصد نہیں ہے، یعنی یہ سیکنڈری چیز ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، غریبوں کے گھروں میں گوشت پہنچے، یہ بھی مقصد ہے لیکن سیکنڈری مقاصد ہے۔ جو مقصد اول ہے وہ ہے ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، تو یہ مقصد تو چیریٹی دے کر پورا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے قربانی کرنا یہ لازم ہے، جس کے اوپر بھی یہ قربانی واجب ہو اس کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ وہ پہلی آیت ہے کہ مکہ مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد جہاد اور قتال کی اجازت کے لیے جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہی ہے کہ اب جن سے اب تک قتال کیا جا رہا ہے، جن مسلمانوں سے، اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ نے اب انہیں اجازت دے دی ہے کہ وہ بھی اب جنگ کر سکتے ہیں، اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ 15 سال تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوتی رہی۔ 13 سال مکہ المکرمہ میں، اور ہجرت کرنے کے بعد بھی مشرکین مکہ نے پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو مدینہ میں بھی تکلیف پہنچاتے تھے، اور پھر 15 سال کے بعد اب یہ اجازت مل گئی کہ ٹھیک ہے، اب جو مظلوم ہیں ان کو اب لڑ کر اپنے رائٹس کو لینے کی اجازت انہیں مل گئی ہے، اب وہ لڑ سکتے ہیں ان کے مقابلے میں جو آپ سے لڑنے آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 41 میں اللہ نے اسلامی ریاست کے اغراض اور مقاصد بتائے کہ اب ظاہر ہے اب جب قتال ہوگا، جہاد ہوگا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی اور ظالموں سے لڑا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فتوحات دے گا، تو اب اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہاں پہ 4 مقاصد بیان کیے کہ جنہیں ہم اس زمین میں اقتدار دے دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں، مسلمانوں میں سے جو ایمان لے آئے ہیں وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرواتے ہیں پورے ملک میں، نظام کی زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، نیکی کے کاموں کا حکم دلواتے ہیں اور گناہوں سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کو جو انکار کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، آپ دعوت کا کام کرتے رہیں۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا اور انہیں جو ہے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ آپ پر جو اعتراضات کرتے ہیں، جو ڈاؤٹس اسلام پہ رکھتے ہیں، شبہات اور اعتراضات ہوتے ہیں، آپ ان سے بالکل نہ گھبرائیں۔ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں ختم فرمائے۔ آیت نمبر 73 میں معبودان باطلہ کی ایک بہترین مثال دی گئی۔ یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو یہ خطاب کیا اللہ نے، چاہے مسلم ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، کہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا۔ کیا؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال دی جا رہی ہے، اسے غور سے سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن آئیڈلز کو پوجتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا تم جن چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہو، پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ان سب نے مل کر بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں، ولا اجتمعوا لہ، اور نہیں کر پائیں گے، یعنی وہ سب مل کر بھی ایک ساتھ جمع ہو کر بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اب جتنے آئیڈلز ہیں، جتنے بت ہیں پوری دنیا میں، سارے بتوں کو ایک جگہ جمع کر لو جن کی عبادت کی جاتی ہے، اور کہا جائے کہ ایک مکھی بتا دو، تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے ہو۔ اللہ نے اتنی کائنات کو، پوری کائنات کو بنایا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر وہ مکھی ان بتوں کے سامنے سے اور ان خداؤں کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، لا يستنقذوه منه، تو وہ اس مکھی سے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی اگر کوئی چیز سامنے سے اٹھا کر لے جائے تو وہ جو معبودان باطلہ ہیں وہ تو مکھی سے اس چیز کو واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کیا ہی کمزور ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں ان بتوں سے، وہ بھی کمزور ہے، اور جن سے دعا مانگی جا رہی ہے
وہ بھی کتنے کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا اور قادر مطلق ہے، اور وہی وہ ذات ہے جن کی عبادت کرنی ہو. اس کے بعد آیت 78 میں اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے اس دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے، یعنی اللہ کا یہ دین بہت آسان ہے، عمل کرنے والے آسانی سے عمل کریں گے. ہاں، اس آسانی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں آئے گی، نہیں. آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس دین میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے جو کہ انسان کی طاقت اور قدرت سے باہر ہو، جو انسان کر ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہو. اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں. ہاں، اعمال کو کرنے میں تھوڑی بہت مشقت تو آئے گی، فجر میں اٹھنے میں دشواری ہوگی، مال خرچ کرنے میں مشقت آئے گی، اور دیگر چیزوں میں مشقت آئے گی. تو مشقت پر ہی تو اجر ملنا ہے. بغیر مشقت کے دن ہو، ایک بھی مشقت نہ ہو ذرہ برابر بھی، تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے. مشقتوں کی بنیاد پہ ہی اجر ملنا ہے. ہاں، لیکن یہ دین عمل کرنے والوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اور یہ آسان ہے. اس کے بعد آیت نمبر 78 میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کی امت کی فضیلت بیان کی. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. قیامت کے دن سابقہ انبیاء علیہم السلام کی قوموں کو جب بلایا جائے گا تو پچھلی قومیں اپنے انبیاء کے متعلق جھوٹی گواہی دیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا. تو اس امت کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو گواہ کے طور پر لایا جائے گا، اور یہ امت محمدیہ پچھلے انبیاء کے حق میں گواہی دے گی کہ یہ قومیں جھوٹ بول رہی ہیں، یہ کفار جھوٹ بول رہے ہیں، انبیاء نے اپنی رسالت کا حق ادا کیا، اپنی نبوت کا حق ادا کیا. تو یہ فضیلت ہے امت مسلمہ کی، تمام انسانوں پر انہیں جو ہے گواہ بنایا جائے گا. تو جب یہ فضیلت ہمیں دی گئی ہے تو اس فضیلت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے فرما دیا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو، اور اللہ کو تھامے رکھو، اللہ کے دین کو تھامے رکھو. مبتلا کیا گیا توہم پرستی، مبتلا کیا گیا یہاں تک کہ انسانوں کو انسانیت پرستی میں مبتلا کیا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ان فتنوں کا مقابلہ کرنے لیے رجال اللہ کو تیار کی، اور انبیاء علیہم السلام کی شکل میں اپنے بندوں کو مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے مل کر باطل کا مقابلہ کیا، اور باوجود اسباب کی قلت کے، باوجود تعداد کی قلت کے، باوجود سخت ترین آزمائشوں کے، وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے، اللہ کے دین پر قائم رہے، اللہ کے دین کی اطاعت کرنے والے رہے، اللہ اور انبیاء علیہم السلام کی فرما برداری کرنے والے رہے. ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھی سرفراز کیا اور آخرت کی نعمتیں کے لیے تیار کی. اگر آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی قوموں کو دیکھیں، اس امت مسلمہ سے پہلے کی قوموں کو دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے، ان کی قوموں کو دیکھیں، ان کے ماننے والوں کو دیکھیں، اس زمانے کے موحدین کو دیکھیں، مومنین کو دیکھیں، مسلمین کو دیکھیں، تو آپ یہ پائیں گے کہ انہوں نے اس دین کی اطاعت کے لیے اور اس دین کی اشاعت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، اور ہر طرح کے چیلنجز کا اپنی استطاعت کے بقدر مقابلہ کیا. آپ اصحاب کہف کا واقعہ لے لیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ چند نوجوان تھے، وہ چند نوجوان تھے، وہ سن رسیدہ افراد نہیں تھے. یہ نہیں کہا گیا انہم شیوخ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ نہیں کہا گیا انہم رجال آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، نہیں، بلکہ کہا گیا انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ چند نوجوان تھے. کیوں؟ کیونکہ عموماً سن رسیدہ افراد جو ہوتے ہیں اپنے تجربات اور مفادات اور معاشرے کی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ عموماً انقلابی کام کی طرف آگے بڑھنے میں جھجکتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، بہت سے تحفظات ہوتے ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں جو نوجوان ہوتے ہیں وہ افراد
جو جوان سال نوخیز ہوتے ہیں ان افراد کے سامنے ان کے اندر ایک الگ قسم کا جذبہ ہوتا ہے، ایک الگ نوعیت کی کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ نوعیت کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ صالح دعوت کو اور جدید دعوت کو جلدی قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو تاریخ بدلنے کی استطاعت رکھتے ہیں، یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو تاریخ رقم کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا، ان نوجوانوں کا ذکر کیا اور انہیں قرآن کریم میں ذکر کر کے لافانی بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ یاد کرو رومن امپائر کو، وہ طاقت، وہ امپائر، وہ حکومت، وہ سلطنت جسے خدائی کا دعویٰ تھا، جو یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، جو یہ سمجھتی تھی کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا اور ہم جو کرنا چاہیں گے وہ کر کے رہیں گے، ہم جو عقیدہ، جس عقیدے کی ہم اشاعت کریں گے وہ عقیدہ شائع ہو کر رہے گا۔ اگر ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ اٹھاتا ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہماری سلطنت میں کوئی اور عقیدے کا ماننے والا ہوتا ہے، ہم اسے ختم کر دیں گے، ہم اسے برباد کر دیں گے، ہم اسے ہلاک کر دیں گے، ہم اسے موت کی سزا دیں گے۔ ان نوجوانوں کو بلایا گیا، ان کو دربار میں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کی دعوت کو قبول کیا، تم نے عقیدہ توحید کو اختیار کیا، جبکہ تم پر لازم ہے کہ تم ہمارے عقیدے پر قائم رہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ گھبرائے نہیں، وہ حالات کی سنگینی سے گھبرائے نہیں، وہ مصائب اور آزمائش سے خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہوا اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، ہم ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ کہنا اور سننا بڑا آسان ہے، ذرا آپ امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ وہ رومی سلطنت جہاں پر کوئی عقیدہ توحید اختیار نہیں کر سکتا تھا، وقت کے بادشاہ کے دربار میں ان چند نوجوانوں کو جنہیں انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے، انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، ان افراد کو جمع کیا گیا۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان کے عقیدے کا انکار کیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ ہرگز اللہ کے دین اور عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹ۔ انہوں نے کھل کر اعلان کیا، اپنے رب کی بڑائی بیان کی کہ ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ تمہاری طاقت، تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت ہمیں موت کے گھاٹ تو اتار سکتی ہے، لیکن ہمارے دل سے ہمارا ایمان نہیں چھین سکتی، ہمارے دل سے عقیدہ توحید کو نہیں چھین سکتی۔ ہم دین پر قائم رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چونکہ ہم نے ایک اللہ کو مانا ہے، ایک رب کو مانا ہے، اور وہ رب ہے۔ عموماً حکومتوں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ رب ہم ہیں، فرعون کو یہ زوم تھا کہ رب ہم ہیں، رومن امپائر کو، پرشین امپائر کو یہ زوم تھا کہ رب ہم ہیں، آج امریکہ اور اسرائیل کو یہ زوم ہے کہ رب ہم ہیں۔ اللہ نے فرما دیا، ان کے زبانوں سے یہ الفاظ کہلوائے گئے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ زمین کا بھی رب ہے، اس کے سامنے کوئی خدا نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس سے آگے بڑھنا تو دور کی بات، اس کے برابر بھی کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کی قوموں نے اشاعت دین کے لیے جد و جہد کی، اشاعت دین کے خاطر ہر طرح کی قربانیاں دی۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیں، پوری زندگی آزمائشوں میں گزری، تب جا کر یہ مقام ملا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں، تم امامت کے منصب پر فائز ہو۔ یہ یوں ہی یہ امامت نہیں مل گئی، یہ منصب یوں ہی نہیں مل گیا، بلکہ یہ منصب ملا قربانیوں کو جھیلنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا استقامت سے دین پر قائم رہنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا اللہ کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں، یہ منصب ملا اللہ کے احکامات کو اپنے نفسانی خواہشات پر ترجیح دینے کے نتیجے میں۔ یہ وہ مقام و مرتبہ
مرتبہ حضرت ابراہیم کو حاصل ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد بھی جو قومیں آئیں بنی اسرائیل میں وہ افراد جو مومنین تھے, موحدین تھے, حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے, حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے, اور بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے تھے. ان کے واقعات بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. آپ ذرا غور کریں اور موجودہ زمانے اور خصوصاً ہمارے ملک کے حالات کے سے کمپیر کریں, تقابل کریں, اور آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں. جن سنگین حالات سے انبیاء گزرے, جن سنگین حالات سے صحابہ کرام گزرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قوموں کے موحدین اور مومنین کو آرے کے ذریعے ان کے جسم کو چیر دیا جاتا اور کاٹ دیا جاتا, لیکن پھر بھی یہ چیز انہیں توحید کی نعمت سے پیچھے ہٹنے نہیں دیتی, پھر بھی یہ چیز انہیں توحید عقیدہ توحید سے پیچھے نہیں ہٹاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے ان کے گوشت کو نوچا جاتا, یہاں تک کہ ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا, پھر بھی وہ توحید پر قائم رہے, پھر بھی وہ دین پر قائم رہے. وہ اس دنیا کی مصیبتوں سے گھبرائے نہیں, اس دنیا کی آزمائشوں سے گھبرائے نہیں, بلکہ استقامت کے ساتھ قائم رہے. یہاں تک کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جنہیں اس دین کے خاطر سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی. تمام انبیاء علیہم السلام میں اگر سب سے زیادہ تکلیف اس دین کے راستے میں کسی نبی کو پہنچائی گئی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آزمائشوں کو جھیلا. کہ آپ نے آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے ان کی مکی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف بھی پہنچائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف بھی پہنچائی گئی, اور ان تکلیفوں کو پہنچانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ شرک والے بن جائیں, آپ طاغوتی بن جائیں, آپ ایمان سے پھر جائیں, آپ عقیدہ توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں, آپ اس توحید کی دعوت نہ دیں جس توحید کی دعوت کو دے کر اگر لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی, ہماری حکومتیں خطرے میں پڑ جائیں گی. آپ ایسا نہ کریں, اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں کہ بعض بدبخت مشرکین اٹھے اور اونٹ کی اوجھڑی کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور اسے کھینچا گیا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر اس کا نشان پڑ گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کو اور آپ کے ماننے والوں کو اور آپ کے خاندان والوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی. 3 سال تک بوائکاٹ کیا گیا, 3 سال تک مقاطعہ کیا گیا. شیب ابی طالب میں صورتحال یہ ہو گئی کہ پتے کھانے پڑ رہے ہیں, صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بچے بلبلا رہے ہیں, رو رہے ہیں, کھانے کے لیے غذا موجود نہیں ہے, پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. اس طرح کی صورتحال مسلمانوں کے ساتھ قائم کی گئی. اس طرح کی صورتحال کا سامنا خود اس نبی کو کرنا پڑا جس نبی کو اللہ رب العالمین کے نزدیک جو مقام انہیں حاصل ہے وہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں لہو لہان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ طائف گئے کہ اتنے سالوں سے میں مکہ المکرمہ میں دعوت دے رہا ہوں, اتنے سالوں سے میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں, یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں, میں تو ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں, میں ان کی خیر خواہی کے خاطر انہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں. میں دین کی دعوت اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی اجر ملے گا, دنیاوی اجر ملے گا, اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے کوئی دنیاوی مال ملے گا یا کوئی دنیاوی غرض ہے, بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جہنم سے بچ جائیں, یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. لیکن یہ ہماری دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں. شاید طائف والے قبول کر لے, شاید طائف والوں کے قبول کر لینے سے مسلمانوں کو تقویت مل جائے. وہ مسلمان جو مظلوم ہیں, انہیں طرح طرح کی آزمائشوں کا مکہ المکرمہ کی سرزمین میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, شاید انہیں تقویت مل جائے, شاید وہ ظلم و زیادتی اب ختم ہو جائے. امید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا. لیکن طائف میں کیا حال ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو کس طرح لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیف پہنچائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح پتھراؤ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کھڑے ہوتے اور پھر گر جاتے، جب چلنے لگتے پیروں پر پتھراؤ کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں، آپ اگر کہیں تو طائف کی بستیوں پہاڑوں کے درمیان ہم کچل کر رکھ دیں۔ آپ غور کریں نبی رحمت کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے عقیدہ توحید کے علم بردار جو ہوں گے وہ پیدا ہوں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو اس دین کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ یہ وہ جذبہ داعیانہ جذبہ ہے، یہ وہ صفت ہے جو داعیانہ صفت ہے۔ ایک داعی مخالف نہیں ہوتا، ایک داعی مشرکین کے معاملے میں اس نوعیت سے اور اس ناحیے سے ہمدرد ہوتا ہے کہ ہم کیسے انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ ایک داعی وہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجا جاتا، ایک داعی رحم کا معاملہ۔ اور یاد رکھیں یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں۔ یہاں ڈرانے کے لیے انذار کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ عربی زبان میں ڈرانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے اور مختلف الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں، مثلا تخویف کا لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے انذار کا لفظ استعمال کیا۔ مفسرین یہاں پر یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو محبت اور شفقت پر مبنی، انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو ہمدردی پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ جو نادان بچہ ہے وہ آگ کی طرف لپکتا جا رہا ہے تو اس کے ماں باپ اسے آگ میں جلنے سے ڈراتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں کہ بھئی اگر تم آگ کے قریب چلے گئے تو جل جاؤ گے، نقصان پہنچے گا۔ تو یہ ڈرانا کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ ڈرانا محبت اور شفقت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہی وہ صفات ہیں جو صحابہ کرام نے اختیار کی، یہ وہ صفات ہیں جن کو اختیار کرنے کی تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ان صفات کے حاملین نے عرب و عجم میں ہر جگہ عقیدہ توحید کو عام کیا۔ اعلاء کلمت ملک میں، جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہاں پر اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا، یہاں پر اسلام اچھے اخلاق کے ذریعے اور اچھے معاملات کے ذریعے پھیلا، اچھے کردار کے ذریعے پھیلا۔ یہاں وہ افراد آئے جو ان صفات کے حاملین تھے، جن صفات کا ذکر قرآن کریم نے کیا، جن صفات کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جن صفات کو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک ایسا گروہ تیار کیا اور ایک ایسا معاشرہ تیار کیا جو دین کے خاطر ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کس طریقے سے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر انہیں گھسیٹا گیا، ان پر کوڑے برسائے گئے، کس طریقے سے ان کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دی گئی، اور ان لڑکوں نے اس رسی کو کھینچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹتے رہے اور مکے کی گلیوں میں انہیں گھماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت بلال سے کہا جاتا کہ کہو یہ وہی صورت تھی جو لنچنگ آج کی جاتی ہے، جس طرح مسلمانوں کے ساتھ آج اس ملک میں لنچنگ ہوتی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ عہد نبوی میں پیش آئی ہے، اس سے پہلے بھی پیش آئی ہے، اسوہ اسی زندگی میں ہے۔ ہم معلوم کریں کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں۔ حضرت بلال کی جب لنچنگ کی گئی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا احد احد، انہوں نے کہا احد احد، تکبیر، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، اس زندگی کی قیمت کیا، جس طرح
آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ کہو جے شری رام، اسی طریقے سے حضرت بلال کو کہا گیا کہ لات و عزا کی بڑائی بیان کرو، وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے اور کہتے رہے اللہ اکبر احد احد احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، ہم تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں۔ رہبر رہنما تیرا میرا رشتہ کیا، کفر کی مصیبت کیا، ہم سب کی ہے شریعت کیا، کائنات کا مذہب کیا، اس دل کی حسرت کیا، تیری میری نسبت کیا۔ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کرام کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ ہم طاغوت کے کافر ہیں اور ہم ایک اللہ کے مومن ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہر طاغوت کا انکار کرتے ہیں، ہر طاغوتی نظام کا انکار کرتے ہیں، ہم اس نظام کے قائل ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ ذمہ داری تمام امت مسلمہ کو دی گئی کہ کنتم خیر امت نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ قوم ہو، وہ امت ہو جو سب سے بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ و افضل امت ہو۔ کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم وہ امت ہو جو ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ تمام انسانیت کو گمراہی سے نکالنا ہے، تمام انسانیت کو شرک و بت پرستی سے نکالنا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد اپنی خواہشات پر عمل کرنا نہیں ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کو بنانا، گھر بنگلے بنانا، گاڑی خریدنا اور اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے رہنا، یہ مقصد اصلی نہیں ہے۔ جائز طریقے سے اللہ دے دے تو نور علی نور، لیکن اگر اللہ نے ان چیزوں سے محروم رکھا ہے تو اسے حقیقی محرومی نہیں سمجھنا ہے، چونکہ حقیقی محرومی تو وہ ہے جو ایمان سے محروم ہو جائے، حقیقی محرومی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے محروم ہو جائے۔ لہٰذا یہ ذمہ داری اس امت مسلمہ کو سونپی گئی کہ تمام انسانیت تک توحید کا پیغام پہنچاؤ۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ مکہ المکرمہ کے حالات زیادہ سنگین تھے یا آج ہندوستان کے حالات زیادہ سنگین ہیں؟ مکہ المکرمہ کے وہ حالات جہاں چھپ چھپ کر دار ارقم میں جانا پڑتا، وہاں جا کر چھپ کر نمازیں پڑھنی پڑتی، وہاں جا کر چھپ کر قرآنی آیتوں کا مذاکرہ کرنا پڑتا، وہ حالات زیادہ سنگین تھے یا یہ حالات زیادہ سنگین ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے سیرت کا بغور مطالعہ کیا ہے تو آپ اس بات کو جانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ مکی دور کے حالات موجودہ ہندوستان کے موجودہ حالات سے زیادہ سنگین تھے، شاید اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عقیدہ توحید کی اشاعت اور دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کبھی نہیں چھوڑا، اصول دین میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ کیا بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ابھی عقیدہ توحید کی دعوت نہ دیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے کہ ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی اس ملک میں سیکولر لبرل بن کر رہنا پڑے گا، تم کھل کر کہہ دو کہ اسلام اس ملک کے لیے نہیں آیا۔ اگر تم یہ کہو گے تم کافر ہوگے، تم دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے، اور اگر تم مانتے ہو کہ یہ دین اسلام ہر زمان و مکان کے لیے تو کہو کہ اس ملک میں بھی اللہ کا نظام آئے گا۔ یہ ظاہر سی بات ہے
کہ جب ہم حق کی دعوت دیں گے تو آزمائشیں آئیں گی. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق کی دعوت دو گے اور ناز و نعم میں پلو گے تو تم جان لو تم نبی کے منہج پر نہیں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائش اگر کسی کو آتی ہے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو آتی ہے. پھر اس کے بعد دین کے اعتبار سے اعمال صالحہ کے اعتبار سے جو ان کے قریب تر ہوتا ہے ان پر آزمائشیں آتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ نے یہ حکم دیا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, جہاں تواسی بالحق کا حکم ہوا کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت دو, عقیدہ توحید کی دعوت دو, یہ اعلان کرو کہ یہ زمین اللہ کی ہے, یہ کائنات اللہ کی ہے, اس کائنات کا نظام بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا, تو ظاہر ہے ایسی تکلیفیں آئیں گی, آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا, مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اب جب مصیبتیں آئیں گی تو اب یہ وہ وقت ہے جہاں قربانیاں دینی ہوں گی. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اب تواسی بالصبر کا کام کرو, اب لوگوں کو صبر کی تلقین کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے خود بھی صبر کرو, صبر کی فضا عام کرو اور اپنے حدود پر قائم رہو, اپنے حدود پر محاذ پر ڈٹے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ صدا جو آپ نے احد پہاڑ کے دامن میں جب جبل رمات پر تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور جو یہ صدا لگائی اور یہ حکم دیا لا تبرحوا اماکنکم, اپنی جگہوں سے نہ ہلنا, ڈٹے رہنا, خدا کی قسم رسول اللہ کی یہ صدا آج بھی گونجتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدا لا تبرحوا اماکنکم, اپنے جگہوں پر قائم رہنا, اپنے محاذ پر ڈٹے رہنا, حالات جتنے سنگین ہو جائیں, حالات جتنے مخالف ہو جائیں, کبھی دین کا کام نہ چھوڑنا یہاں تک کہ موت آ جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اس وقت تک اللہ کے دین کو مانتے رہو, اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غزوہ خندق کے موقع پر جو ایمانی کیفیت کا مظاہرہ ہوا شاید ہی کسی اور غزوے میں اس معیار کا مظاہرہ ہوا ہو. غزوہ خندق کا کیا عالم ہے. غزوہ خندق میں عرب کے قبائل, یہود, مشرکین, قبیلہ غطفان اور دیگر قبائل مل کر سب امنڈ آئے ہیں مدینہ المنورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے, سب امنڈ آئے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. اسباب کے تحت ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب چند گھنٹے باقی ہیں اور اسلام کو ختم کر دیا جائے گا, مسلمان ختم ہو جائیں گے. بعض صحابہ کرام کی یہ صورتحال تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, کہ خوف کے مارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب سب ختم ہو جائے گا. یہ وہ وقت تھا جہاں مومنین کی سخت آزمائش ہوئی, یہ وہ وقت تھا جہاں مومنین کو ہلا کر رکھ دیا گیا. کیا اس موقع پر صحابہ نے اور رسول اللہ نے یہ کہا کہ حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اصول دین میں مداہنت کی جائے, حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی سمجھوتا کر لیا جائے؟ نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت ترین حالات میں بھی کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کی قسم شام فتح ہوگا, خدا کی قسم فارس فتح ہوگا. یہ وہ ایمانی کیفیت تھی جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں اور اس کی برکت کے نتیجے میں صحابہ کرام کے دلوں میں اس ایمانی کیفیت کو رکھ دیا گیا. اور یہی وہ ایمانی کیفیت ہے جو ہر زمانے میں امت کے مجددین و مصلحین و مجاہدین کے دلوں میں منتقل ہوتی رہی, کہ ہر زمانے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جد و جہد کی گئی, ہر زمانے میں توحید کی دعوت کو عام کیا گیا, چاہے حالات جتنے بھی
سنگین کیوں نہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب مکہ المکرمہ میں دین کی دعوت دی تو ایسا نہیں ہوا کہ انہیں تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا, ایسا نہیں ہوا کہ انہیں فطری خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑا. قرآن کریم اس فطری خوف کا ذکر کرتا ہے, وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم مکہ المکرمہ کی سرزمین میں بہت تھوڑے تھے, تمہاری تعداد بہت کم تھی اور تم ڈرتے تھے کہ تمہیں مشرکین اچک نہ لے جائے, اچھال کر لے نہ جائے, پکڑ کر لے نہ جائے. لیکن اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید تمہارے ساتھ رہی, اللہ کی تائید رہی, جس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ نے تمہیں پناہ دی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے تمہیں فتح اور بلندی اس دنیا میں بھی عطا کی. یاد رکھیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ حالات صحیح ہو جائیں تو حالات کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. حالات کا حل اطاعت دین میں ہے, حالات کا حل اقامت دین میں ہے, حالات کا حل اتباع سنت نبوی میں ہے. یاد رکھیں, اس ملک میں ہمارا اپروچ غلط رہا, ہم نے غلط اپروچ اختیار کیا. ہم یہ کہتے پھرتے رہے کہ ہمارا وطن ہمارے دین سے زیادہ مقدس ہے. ہم نے یہ اعتراف کیا کہ سیکولر نظام ہمارے نظام سے زیادہ مقدس ہے. ہم کفریہ الفاظ کہتے رہے, ہم ایسے الفاظ اور ایسے جملے اپنی زبان سے نکالتے رہے کہ فلاں دربار سے جو فیصلہ ہو جائے گا ہم خاموشی سے تسلیم کر لیں گے. کیا فلاں دربار اگر شریعت کے خلاف حکم دے کیا تم تسلیم کرو گے؟ کیا تم تسلیم کرو گے؟ یاد رکھو, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے, یہ گنجائش نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو اب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو حکم بنائیں. یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنے من پسند خواہشات پر مبنی فیصلوں پر جو ہے اعتماد کرے اور اس کی اتباع کرے. یاد رکھو اے مسلمانوں, اس وقت پوری دنیا میں جو صورتحال قائم ہے عمومی طور پر, اور اس ملک میں خصوصاً جو مسلمانوں کی تنزلی کا حال ہے, جس پستی اور انحطاط میں ہم جا رہے ہیں, اس کا حل صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے. اس کا حل اتحاد میں ہے. ہٹاؤ علاقائی عصبیت کو, دفع کرو مسلکی اور جماعتی تعصب کو, فرقہ وارانہ عصبیتوں کو ختم کرو, کلمہ توحید پہ متحد ہو. کم از کم وہ باطل جو متفق علیہ باطل ہے, تم جانتے ہو کہ وہ باطل ہر فرقے کا دشمن ہے, ہر جماعت کا دشمن ہے, ہر مسلک کا دشمن ہے. کم از کم اس کے مقابلے میں متحد تو ہو جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا, آپس میں لڑائیوں میں اور جھگڑوں میں نہ پڑ جانا, آپس میں فرقوں میں نہ بڑھ جانا, ورنہ ہوگا یہ کہ دشمن کے سامنے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تم قائم نہیں رہ پاؤ گے, استقامت کے ساتھ ڈٹ نہیں پاؤ گے, تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. لہٰذا اس بات کو یاد رکھو, ہماری اصل کامیابی اتحاد میں ہے اور اللہ کے دین کی اطاعت میں ہے. چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے, چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے. جس زمانے میں ہم ہیں, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے متعلق یہ پیشن گوئی فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب امت مسلمہ پر چاروں طرف سے تمام قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے کے برتن پر چاروں طرف سے کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ, کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ ذرا غور کریں صحابی رسول کے سوال پر, یہ بات ان کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ دین سے پھرے ہوئے ہوں گے. انہوں نے سوچا کہ بھئی دنیا دارالاسباب ہے تو ہو سکتا ہے اسباب کے تحت ہماری تعداد کم ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے, اس کے مانند ہوگے, اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت.
دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جس کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان کر دیا کہ کن دو بیماریوں کے نتیجے میں امت کا یہ حال ہوگا, اور بیماریوں کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد اس کے علاج کو بتانا ہے. لہٰذا اگر تمہیں ترقی واپس چاہیے, عروج واپس چاہیے, تمہیں پستی سے بلندی کی طرف واپس جانا ہے, تو ان دو بیماریوں کو اپنے دلوں سے نکالو. دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالو, اور اس کے لیے اس حدیث کو اپنے پیش نظر رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ گویا تم پردیسی ہو یا یہ کہ تم مسافر ہو. ایک مسافر جتنی لگژریت سفر کرے اس سے فرق نہیں پڑتا, اس کی نگاہ اپنی منزل کے طرف ہوتی ہے. وہ اپنے سفر میں قناعت کرتا ہے, جو کچھ نعمتیں ملتی ہیں اس پہ صبر کرتا ہے, چونکہ اسے معلوم ہے کہ میری منزل یہ نہیں ہے, میری منزل تو میرا گھر ہے. جہاں مجھے جانا ہے وہاں جا کر زیادہ آرام ملنا ہے, وہاں جا کر اصل آسائش اور آرائش ہمیں ملے گی, وہاں جا کر مجھے نعمتیں ملیں گی. تو اسی طرح اس دنیا میں بھی زندگی گزارو کہ اس دنیا میں اللہ نے تمہیں حلال اور جائز طریقے سے جتنا کچھ دے دیا اس پہ قناعت کرو اور اپنی منزل کو پہچانو. تمہاری منزل یہ دنیا نہیں ہے, تمہاری منزل جنت ہے. وہ جنت ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یہ ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں, جسے کسی کان نے سنا تک نہیں, اور کسی انسان کے امیجنیشن میں بھی جنت نہیں آئی. یہ آپ کچھ بھی سوچ لیں, جتنی لگژریس لائف کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کر لیں, جنت اس سے بھی اعلیٰ ہے. انسان کی امیجنیشن اور انسان کی عقل کی جو لمیٹیشن ہے وہ اس کے باہر کی چیز ہے. یہ جو قرآن میں الفاظ بیان کیے گئے کہ نہریں ہوں گی اور باغات ہوں گے, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, یہ تو وہ الفاظ اختیار کیے گئے تاکہ ہماری عقل سے جنت کے معنی کو قریب تر کیا جا سکے, جس حد تک سمجھ سکتے ہیں سمجھا دیا جا سکے. ورنہ حقیقتاً وہ چیز تو ایسی چیز ہے کہ ایک انسان جب وہ سامنے سے دیکھے گا اور اسے پائے گا تبھی اس کی حقیقت سے وہ صحیح معنی میں واقف ہوگا. اور اس لیے اس چیز کو یاد رکھو کہ اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہ بسانا. آج ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسایا ہے, ہم نے اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کو غالب کیا ہے, جس کا نتیجہ لازمی طور پہ وہ دوسری بیماری کا پیدا ہونا ہے جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کراہیت الموت, موت کا ڈر. موت کا ڈر اپنے دلوں سے نکالنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یاد رکھو موت و حیات کا مالک اللہ ہے. اللہ جسے چاہے گا موت دے گا, جسے چاہے گا اسے زندہ رکھے گا. کوئی کسی طاقت کے اندر یہ کسی کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر سے ہٹ کر, اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر کسی کو زندگی دے دے یا کسی کو موت دے دے. موت کا ڈر صحابہ کرام کے اندر نہیں تھا. حضرت خبیب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کس طریقے سے انہیں جب قتل کیا جا رہا تھا, شہید کیا جا رہا تھا, کس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے, دیگر صحابہ کرام نے کس طرح کے الفاظ کہے. جب غزوہ احد کے موقع پر یہ بات پھیلی اور افواہ اڑی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, بعض صحابہ کرام سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم رسول اللہ کی حفاظت نہ کر سکے, اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. دیگر صحابہ کرام قریب سے گزرے کہ بھائی تم کیوں بیٹھے ہو, جس دین کے لیے رسول اللہ قربان ہوئے, جس دین کے لیے انہوں نے قربانی دی, اسی دین کے خاطر ہم بھی قربانی دیں. خدا کی قسم احد کی جانب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ آگے بڑھے اور شہید ہوئے. کس طریقے سے صحابہ کرام کے دلوں میں کسی طاقت کا, کسی حاکم کا, کسی حکومت کا, کسی سلطنت کا کوئی ڈر نہیں تھا. حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے کس طرح رستم کے دربار میں دو ٹوک انداز میں یہ کہا کہ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام, کہ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی تک لے جانے کے لیے بھیجا ہے. اس دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی وسعت کی طرف لے جانے
پھیلانے کے لیے بھیجا ہے اور تمام ادیان کی ظلم و زیادتی سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لانے کے لیے بھیجا ہے. لہٰذا زیادہ لاگ لپیٹ والی باتیں نہ کیا کریں, توحید پر قائم رہے. اور اللہ کے نبی نے جو حکم دیا, اللہ نے جو حکم دیا, قولوا قولا سدیدا, دو ٹوک بات کرو, لاگ لپیٹ والی بات نہ کرو. جب مسئلہ اصول دین کا آئے گا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جب مسئلہ عقیدہ توحید کا آئے گا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کوئی سمجھوتا اصول دین میں رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے, کوئی سمجھوتا اصول دین میں اور عقائد, بنیادی عقائد میں صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج سے ثابت نہیں ہے, چاہے اس کام کے لیے ہمیں اپنی جانیں کیوں نہ قربان کرنی پڑے. لہٰذا موت کا ڈر اور دنیا کی محبت نکالو. یہ ڈر نکالو کہ تمہیں کوئی مار دے گا, یہ ڈر نکالو کہ تمہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. تم یاد رکھو تمہارے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. ایک اللہ کے انکار کرنے والوں کے لیے تو جنت ہے, لیکن مومنین کے لیے قید خانہ ہے. حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. لہٰذا اس مجلس سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم کبھی اصول دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور اپنے اندر داعیانہ کردار پیدا کریں گے. جس دعوت کے مشن کو لے کر انبیاء آگے بڑھے, جس دعوت کی مشن کو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر قربانیاں دی, اور پھر جس مشن کو لے کر صحابہ پورے دنیا میں